بچے پڑھتے رہتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا خبردار انہم بشک وہ ہم المفسدون، وہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنوا ایمان لے آؤ، کما جیسے آمنا ایمان لے کے الناس لوگ، قالوا کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لے کے بے وقوف، الا خبردار انہم بے شک وہی ہیں السفہاء بے وقوف، ولکن لا یعلمون لیکن نہیں وہ علم رکھتے، نہیں وہ جانتے ہیں۔ فساد کرنے والے یہ تو ہے ہی بے وقوف اور منافق لوگ ہیں، جو اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو خراب کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ جب ان منافقوں کو اور مشرکوں کو، کافروں کو، بے ایمانوں کو کہا جاتا ہے اے لوگوں ایمان لے کے آؤ، جیسے ایمان لائے لوگوں سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام۔ تو یہ غیر مسلم، منافق اور کافر یہ کیا ہے، آگے سے جواب دیتے کیا ہم ایمان لے کے ہیں جیسے ایمان لے کے ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں۔ یعنی یہ بے وقوف لوگ جو ہیں یہ آپ کے ساتھ آئیں۔ کون آتا ہے اپنا مال، کاروبار، اولاد، گھر بار چھوڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں؟ یہ تو بے وقوف تھے، پیسے کو چھوڑ دیے، جائیداد کو چھوڑ دیا، صرف آپ کو مان لیا۔ بے وقوف کن کو کہیں لاکے صحابہ کرام، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید۔ جب دیکھتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارے کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ حق، اللہ کے لئے۔ دیکھتے صحابہ کرام کو مارے کھا رہے ہیں، مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یعنی صحابہ کرام کو مارے کھاتے ہوئے دیکھتے بھی تھے، پھر بھی کہتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہے، مارے بھی کھا رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور ان کا مال بھی چھین گیا، ان کی اولادیں بھی ختم۔ یعنی یہ سارا کچھ لٹا کر کہتے ہیں ہم سیانے اور ان کی طرح ہم ایمان لیں گے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دیجئے کہ بے وقوف صحابہ کرام تو نہیں ہیں، خبردار انہم بے شک وہی ہے بے وقوف، لیکن وہ جانتے نہیں اس بات کو، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ مال دنیا کا ہی سر ہے اور ہر جگہ کام آنا ہے، بس دنیا ہی دنیا ہماری زندگی ہے، دنیا کے علاوہ ہماری زندگی کوئی نہیں، دنیا کے علاوہ ہمارا ہے کوئی نہیں، کسی اور چیز کو سمجھتے ہی نہیں تھے، صرف دنیا کی زندگی کو اپنا بنا لیا انہوں نے، دنیا کی زندگی کو انہوں نے قیمتی بنا لیا، دنیا کے ساز و سامان کو، مال و متاع کو اپنا مستقبل بنا لیا۔ آخرت کو جانتے ہی نہیں تھے، علم ہی نہیں ہے ان کو آخرت کے بارے میں کہ آخرت میں ہونا کیا ہمارے ساتھ۔ اگر آخرت کو وہ جانتے ہوتے وہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آتے۔ جب صحابہ نے ایمان لایا نا، قرآن نے بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگ اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ کرام کے ایمان جیسا لاؤ، اگر ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ کرام جیسی
راہ پہ چلنا ہوگا جیسے صحابہ کرام کے اعمال تھے، جیسے صحابہ کرام کا کردار تھا، جیسے صحابہ کرام کے افعال تھے، قول و فعل تھے، اپنے آپ کو صحابہ کے سانچے میں ڈالنا ہوگا اگر تم ایمان والے ہو سکتے ہو۔ بننا چاہتے ہو ایمان والے تو صحابہ کرام کے مشن کو اپنانا ہوگا۔ فرمایا اگر تو آپ تمہارا ایمان صحابہ کی طرح کریں گے نا، پھر تم مسلمان نہیں ہو، مومن نہیں ہو، موحد نہیں ہو۔ اور اس آیت سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو صحابہ کرام کے خلاف جو والی زبان استعمال کرے اس کو وہی لفظ کہنا چاہیے۔ اگر کوئی ذاکر، کوئی شیعہ، کوئی انسان بھی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ کہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ وہ بیوقوف ہیں یا نعوذ باللہ استغفر اللہ یا وہ کافر ہیں، تو ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں اور یہ کہنا جائز ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس قرآن کی آیت کو پڑھا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاک صحابہ کے بارے میں اور منافقوں نے کہا تھا یہ تو بیوقوف ہے، اللہ نے ان کے بیوقوفی والے لفظ استعمال کر فرمایا الا انہم هم السفہاء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل کے اندر بیوقوف صحابہ کرام نہیں ہیں، وہ تو رہتی دنیا کے تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز بن چکے ہیں، وہ تو سمجھدار ہیں، وہ تو عقل والے ہیں، ان کو پتا تھا کہ ہم نے مرنا ہے، ان کو پتا تھا کہ ہماری ملاقات رب العالمین سے ہوگی۔ ان بے ایمانوں، یہ بیوقوف تو خود ہے بے ایمان، جن کو یہ نہیں پتا کہ ہماری اصل زندگی کیا ہے۔ صحابہ کرام کو اپنی اصل جگہ کا، اصل زندگی کا پتا تھا کہ دنیا کے اندر یہ عام ہمارا پیپر ہو رہا ہے، رزلٹ ہو رہا ہے، اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی ہے، وہ تو قبر کی ہے، قیامت کی ہے، حشر کی ہے، میزان کی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے۔ اگر وہ بے وقوف ہوتے وہ بھی دنیا میں لگ جاتے۔ ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ صحابی ایک جو سوٹ پہن لیتا نا ایک دن واپس دوبارہ وہ سوٹ نہیں تھا پہنتا، ایسا امیر ترین اس وقت شخص تھا کہ ایک دفعہ اس نے سوٹ پہن لیا دوبارہ وہ سوٹ نہیں پہننا، دوسرے دن دوسرا نیا سوٹ سلائی ہوگا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن۔ جب اسلام قبول کر لیا نا، کیوں بے وقوف کہتے تھے کہ جب اسلام قبول کر لیا، جب اس کی موت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گیا، آخری وقت ہے گھر کے اندر کفن دینے کے لیے اس کے پاس کپڑا موجود ہے، سب کچھ اس نے لٹا دیا مصطفیٰ علیہ السلام۔ ابو بکر صدیق کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ابو بکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس دن نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت میرے پاس 40,000 دینار تھے، سونے کے 40,000 سکے، اور جب میں ہجرت کر کے مصطفیٰ کے ساتھ مسجد نبوی تک آ گیا، مدینے میں آ گیا، میرے پاس کچھ نہیں رہا، میں سارا کچھ نبی پاک کے اوپر لٹا کے آ گیا۔ جب بے ایمان دیکھتے تھے تو اپنا مال مصطفیٰ کے لیے وہ دیکھو جنگوں کے لیے دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن بے ایمانوں کو اور منافقوں کو اور کافروں کو کیا پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن صحابہ اپنی اصل زندگی کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کو تو پرواہ نہیں۔ فرمایا نہیں، صحابہ کرام جو ہیں یہ بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف تو دراصل یہ خود ہیں، اصل کے اندر یہ ان کو علم ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ہم کون سی بے وقوفی کر رہے ہیں۔ وہ کون سی بے وقوفی کر رہے تھے کہ وہ دنیا کے اندر دنیا کا مال، دنیا کی ہرس، دنیا کی لالچ، دنیا کی تما لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بس جی موت تو آنی نہیں ہے، اگر آ گئی ہم سے پوچھ گچھ ہونی نہیں ہے، وہ آخرت کے اندر تو زندگی نہیں ہے، دنیا کی جو زندگی ہے زندگی ہے۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں اور بھائیوں، یہ دنیا ایسے انسان سے جیسے میٹر میں ایک انسان تیاری کرتا ہے، ایف اے کے امتحان دینے ہو، بی اے کے امتحان دینا ہو، ڈاکٹریٹ کے مطلب اس نے کچھ بھی کرنا ہو، یعنی جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس کام کے ساتھ اس کا جوڑ مل رہا ہے، اس کی آپ کو تیاری کرتے ہیں، اس کا رزلٹ دیتا ہے۔
بچہ اسکول جاتا ہے، اس کے پیپر ہوتے ہیں، پورا سال وہ تیاری کرتا ہے، سال کے بعد اس کے پیپر ہوتے ہیں، پھر اس کا رزلٹ آتا ہے۔ اور اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجے ہوئے، یہ ہمارا ایک پیپر ہو رہا ہے، ہم اس کو اپنے لیے تیار کر رہے ہیں، لکھائی ہو رہی ہے ہماری۔ اور ایک دن آئے گا اللہ نے اس کے رزلٹ کے نمبر بھی ہم کو دینے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ نے نمبر دے دیے تھے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کو چیک کیا تھا، دلوں کے اندر سوائے تقوی اور ڈر کے اور خوف کے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اللہ نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اور ایک وقت آئے گا پھر ان کو جب کچھ بھی نہ پایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ اللہ نے ان کے دلوں میں، پھر اللہ نے ان کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المهتدون، اور کہیں تو اس طرح فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان سے آبائی کا نام جیسا نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ لیکن ان کو اس وجہ سے انسان میں اور ہمارا بھی رزلٹ آ رہا ہے، ان کا تو رزلٹ ہمارے سامنے ہے، وہ جنتی ہے، ہمارا ایمان ہے وہ جنتی ہے، جس کا ایمان ایک صحابی میں نہیں ہے کہ صحابی نعوذ باللہ سے جو کہتا یہ کہتا ہے نا کہ ایک صحابی بھی نعوذ باللہ سے وہ جناب جنتی نہیں ہے، وہ بندہ خود جہنمی بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ ٹھیک ہے صحابہ کرام سے غلطی ہوئی ہے، انسان تھے، سوائے معصوم عن الخطا صرف نبیوں کی ذات ہے، ہر انسان سے اس کے علاوہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ پھر بھی جناب جنتی ہے، کہ قرآن کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ ہمارا بھی ایمان کہ صحابہ جنتی، ہمارا بھی امتحان چل رہا ہے، ہماری بھی لکھائی ہو رہی ہے، ہم بھی پیپر اپنا خود تیار کر رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا یہ کاتبین، یہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ بھائی نے بھی یہ کام کیا ہے، اس نے فلاں نماز پڑھی ہے، اس نے فلاں نیکی کی ہے، اس نے فلاں جناب جب بیٹھ کے فلاں گناہ کیا ہے، اس نے فلاں 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 بات کی ہے۔ اور ایک وقت آئے گا قرآن کہتے ہیں کہ وہ اللہ پاک ایسے رجسٹر ان کے سامنے رکھ دے، ہاں بھائی آج تیرا آ گیا رزلٹ میں، آج تجھے بھی نمبر ملنے لگے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس دن ہمیں دائیں ہاتھ میں ہمیں اعمال عطا فرمائے، اس دن ہمارے 100 میں 100 نمبر آ جائے، ورنہ بڑی ذلت ہوگی ہمارے لیے۔ اگر ہم نے اس دن کے لیے تیاری نہ رکھی میرے بھائی اللہ کی قسم میں پھر ہمارا کوئی نجات کا سبب نہیں بنے گا، شریعت کا سبب نہیں بنے گا۔ وہاں تو نبی بھی اپنے کہہ رہے ہوگے یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، میں اور آپ کیا کریں گے؟ دنیا میں ہم نے سارا پیپر ہی اگر ہم جناب اسکول میں جا کے اگر پیپر غلط لکھ کے آ جائیں، ہمارے رشتے دار ہوں گے، ہمارے بڑے ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، پہچاننے والے ہوں گے، وہ ہمیں فیل کر دیتے ہیں، جی اس کے نمبر ٹھیک نہیں، یہ فیل ہو گیا۔ لیکن وہ کائنات کا رب ہے، وہ تو کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ میں ذرہ بار خیر کا بدلہ خیر دے دوں گا اور ذرہ بار برائی کا بدلہ برائی دے دوں گا۔ میں کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کروں گا، بے انصافی نہیں کروں گا۔ لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما۔ اللہ فرماتے ہیں میں اگر کوئی انسان اچھائی کرتا ہے نا تو اس کی اچھائی کو دگنا کر دیتا ہوں، بڑھا دیتا ہوں، چڑھا دیتا ہوں۔ میں کسی کی ذرہ بھر بھی بلائی کو ختم نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو اگر ہم زندگی پر اچھائی نہ کر پائے، ہم نے مخلص ہو کے رب کے لیے کام ہی نہ کیا ہوگا، جو بھی کیا دکھلاوے کے لیے کیا، مسجد میں لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے، گھر میں کوئی اچھائی کی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، ہم رب کے سامنے جائیں گے ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم سے صرف رب نے یہ پوچھ لیا، یقین کر اللہ ہم سے سوال لگے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ دے دے۔ اگر ہم سے اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ ہاں تجھ کو میں نے اولاد دی تھی، کیا اس میں تم نے دین کے لیے گایا تھا، اس کو میرے نبی کے احکامات سکھائے تھے، یا دنیا کی طرف مائل کر کے آیا تھا اسے؟ یا اللہ نے یہی سوال کر لیے تھے تجھے میں نے اپنی یہ بھی رحمت کی تھی، نعمت کی تھی، تجھے دولت دی ہے، کیا تم نے میرے راستے میں خرچ کیے کہ کوئی نہیں؟ کیا آج ہم اس ہماری اولادیں اس قابل ہیں کہ وہ دین کو سمجھنے والی ہیں؟
اگر باپ فوت ہو جائے، اگر دنیا سے بھائی فوت ہو جائے، اس کو آگے رکھ کے اس کا جنازہ پڑھا سکتی ہو، اس کو غسل کروا سکتی ہو، اس کو غسل کا طریقہ آتا ہے، اس کو نماز جنازے کی دعائیں آتی ہیں، اس کو جنازہ کا طریقہ آتا ہے، اس کو کفن دفن کا سارا نظام پتہ ہے، اس کو اپنے غسل واجب کا پتہ ہے، اس کو نماز کی سنتوں کا، نماز کے طریقوں کا، نماز کی جناب مسجد میں جانے اور آنے کی دعاؤں کا پتہ ہے۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا میں نے تجھے اولاد دی تھی، تجھے میں نے دولت بھی دی تھی، تو نے اولاد کو دنیا کے اندر ہر عائش کروائی، ہر جناب اچھی چیز لا کے دی، اولاد کو تم نے نہ نماز سکھائی، نہ اس کو تم نے دین کا کوئی کام سکھایا، ادھر ہم کیا جواب دیں گے؟ قرآن کہتا ہے مال اولاد یہ فتنہ ہے، فتنہ، اور کل قیامت کا دن ہوگا نا، اس کی وجہ سے بڑے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں۔ ہم بے وقوف بنے ہوئے ہیں، صحابہ تو جنتی ہے، ہمارا ایمان ہے، آج ہم مسلمان بن کے بھی بے وقوف بن چکے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کے مال دولت یعنی ان چیزوں کے شہرت کے پیچھے تو پڑ گئے ہیں، لیکن دین کے پیچھے آج تک ہم نہیں پڑے۔ آج تک بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھی، جن سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ سفید داڑھی والے میرے سامنے آتے ہیں نا، ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اپنی داڑھی کے سفید بال میں دیکھتا ہوں، میری رحمت کو حیا آ جاتی ہے، میں ان کو خالی موڑوں، مجھے بہت شرم آتی ہے، میں رب کو خالی نہیں موڑتا۔ اللہ اتنا حیا کرتا ہے اپنے بندے کا۔ کیا آج ہماری داڑھی سفید ہو گئی، ہمارے مطلب جوانی گزر گئی، ہمارا بچپن گزر گئی، آج تک ہماری اپنی اولادوں سے یہ سوال کیا کہ ہاں ادھر تجھے نماز صحیح آتی ہے؟ کیا تجھے نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہے؟ کیا میت کو غسل دینے کا طریقہ آتا ہے بیٹا؟ نہیں پوچھا۔ فرمایا وہ بندہ خوش نصیب ہوگا جس کا بیٹا اس کے اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے گا۔ ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے، اور ایسی اولادیں اللہ کی قسم جب آپ دنیا سے جائیں گے نا، بار بار پڑھیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر تو اس کو تو دنیا میں لگا کے چلا گیا ہے، دنیا کے مال میں، دنیا کے جناب عیش و عشرت میں لگا کے چلا گیا ہے، پھر وہ اس کو تو کاروبار سے کیا نہیں ملے گا۔ جو تیرے جیتے جی نماز کے لیے نہیں آ سکتا، تیرے کہنے پہ صبح اٹھ کے مسجد میں نہیں آ سکتا، تیرے جیتے جی آ کے مسجد میں 2 نفل نہیں پڑھ سکتا، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا، تہجد نہیں فرض نہیں پڑھ سکتا، تیرے مرنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ دنیا سے چلے جانے کے بعد اس نے کب تیرے لیے ہاتھ اٹھانے؟ اس کی فکر ہم کو کرنی چاہیے۔ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، بیوقوف جو لوگ تھے نا، منافق اور کافر، لا یعلمون کو علم ہی نہیں تھا آخرت کا، نبی بتلاتے تھے لیکن ان کے دلوں میں جو مہر لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے تو دلوں میں مہر اللہ نے لگا دی، ہمارے دلوں میں مہر تو نہیں لگی۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں خیال کہیں اور ہوتے ہیں، ہم سارا کچھ جانتے ہیں لیکن ہمارا دل ایسا بھی مائل ہو گیا دنیا کے اندر کہ ہم ساری چیزوں کو بھول گئے، قبر کی سختیوں کو بھول گئے، قبر کے جناب عیش و عشرت کو بھول گئے، قبر کی غمناک وادی کو بھول گئے۔ قبر عیش بھی ہے اور قبر دوزخ بھی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی وہ ایسے سے آگئی ہے، ان کے بارے میں کم و پہ حضرت عثمان کو ان کی زندگی میں اللہ کے نبی نے 28 سے 29 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی ہے کہ عثمان کو ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا، عثمان اگر عیس کے بعد تو نیکی نہ بھی کر تو دنیا میں جو چاہے کیے جا، نیکی نہ بھی کر تو پھر بھی جنتی ہے عثمان۔ اور نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور آقا دعا کر رہے ہیں اللہ دنیا کے عثمان پہ میں راضی ہو گیا۔ نبی علیہ السلام مفسرین نے لکھا کہ آنسو ایسے آ رہے ہیں جیسے کہ آسمان سے بارش کی برسات ہو رہی ہے، اس طرح نبی علیہ السلام روئی جا رہے ہیں اور آقا صاحب دعا کر رہے ہیں اللہ میں عثمان سے دنیا پہ راضی ہو گیا ہوں،
اللہ میں محمد عثمان پہ راضی، تو رب العالمین عثمان پہ راضی ہو جا. ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ کر. تو پھر بھی جلتی ہے، پھر بھی جلتی ہے. ایک مجلس میں کم و بیش 6 مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی جنت کی بشارت کی. اور اس عثمان کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد نبی میں بیٹھے تو نبی علیہ السلام جہنم کا تذکرہ کرتے، جہنم کی سختیوں کا تذکرہ کرتے، قیامت کا تذکرہ کرتے. حضرت عثمان اتنا نہ روتے. جب حضرت عثمان قبرستان کی وادی سے گزرتے نا، قبر کو دیکھتے تو جیسے بچہ نہیں ہوتا چھوٹا سا بچہ ہچکیاں لے لے کے، ایسے حضرت عثمان ہونے لگ جاتے. صحابہ پوچھتے عثمان تیرے سامنے نبی علیہ السلام جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، جناب اس کی سختیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں روتے. تو جب قبرستان سے گزرتا ہے بہت روتا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان اشارہ کر کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ قبر سب سے پہلی وادی ہے، انسان کی پہلی منزل ہی قبر ہے. اگر اس کے اندر کوئی انسان کامیاب ہو گیا وہ اگلی ساری منزلیں طے کر لے گا، ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. اگر کامیاب قبر میں نہ ہوا انسان پھر اگلی ساری مشکلیں ہو جائیں گی، ساری منزلیں مشکلات میں ڈال جائیں گی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سمجھ کے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے آمنو ایمان لو کما جیسے آمن ایمان لائے الناس لوگ، قالو کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن ایمان لائے السفہاء بے وقوف، الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی ہے بے وقوف، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں.